الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور جو خود یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سچے ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی پہنچ چکی تھیں۔ تو سن لو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور پھر اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے جو فرمان الہی آپ کو سنایا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی یہی عقیدہ اور یہی یقین رکھتے ہیں، اور جتنے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں ان پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اس پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئیں، حضرت اسماعیل پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور سب سچی اور برحق تھیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ یہی دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کو حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک سارے رسول لے کر آئے، اور یہی وہ دین ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ نے بھی یہ اعلان فرمایا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی ایک ہی دین جو سارے رسول لائے، جو ساری کتابوں میں موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، جو علیم ہے، جو بصیر ہے، اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ جو شخص بھی اس دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس کا دین قبول نہیں ہوگا، وہ بے شک عبادت کا طالب ہی ہو، وہ بے شک نیکیاں کرتا رہے، سخاوت کرتا رہے، اچھائیاں کرتے رہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور قیامت میں جب میزان ہوگا تو اس وقت وہ بہت گھاٹے میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے عطا فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اعلان فرما دیں تاکہ لوگ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا اور دین حق کی تعلیم دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، تو اس میں تمہاری نجات ہے۔ وہ اہل کتاب جو اچھے طریقے سے جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور صرف جانتے ہی نہیں تھے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بیس کی لوگوں کو تلقین و ترغیب کرتے تھے اور گواہیاں دیتے پھرتے تھے، وہ بھی منکر ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ان کے سینوں پر قبضہ کر لیا اور وہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو گئے، یعنی حسد، بغض، لالچ اور خوف میں آ گئے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان بد نصیبوں میں جو سب کچھ جاننے کے باوجود انکار کر رہے تھے، بعض ایسے اہل کتاب تھے جن میں ابو عامر راہب جو بعد میں عامر فاسق میں شروع ہوا، اس کے ساتھ حارث بن سوید انصاری بھی تھا، اور ان کے ساتھ 10 اور تھے جو ایمان لے آئے تھے اور اسلام کے بڑے داعی بنے ہوئے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے پھرتے تھے۔ ابو عامر تو راہب تھا
یہ صرف ایک ہی کپڑے میں رہتا تھا، دن رات عبادت کرتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کو تبلیغ کرتا پھرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول آنے والے ہیں، جن کی بشارت تمام کتابوں میں دی گئی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اسلام لانے کے بعد پھر ظلم اور جہالت جو ان کے سینوں میں بسی ہوئی تھی وہ جاگ اٹھی اور مرتاد ہو کر واپس مکہ معظمہ چلے گئے، اور وہاں جا کر مشرکین مکہ سے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جماعت بنانا شروع کی، سازشیں شروع کیں اور حملے کی تیاریاں شروع کیں۔ حارث بن سوید جو ان میں شامل تھے، انہیں اس گمراہی اور اس شرک میں تسکین نہ ہوئی، اور انہیں وہ سرور، کیف اور اطمینان یاد آنے لگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور قدموں میں تھا، تو وہ تڑپ گئے، اور انہوں نے مدینہ منورہ پیغام بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پوچھو کہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس وقت یہ ارشاد پاک نازل ہوا جو ابھی آپ کے سامنے آپ کو سنایا۔ اس ارشاد پاک کا تعلق پہلے ارشاد پاک کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ بھی انہی اہل کتاب کے متعلق ہے جن کے متعلق پہلے بیان ہوا کہ وہ کس طرح دین اسلام کو سمجھنے کے باوجود منکر ہوئے اور یہ کہہ کر انکار کرتے تھے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں اور ہمارے نبی سب سے افضل ہیں اور ہمارا دین سب سے افضل ہے، ہمیں کسی اور دین یا کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ بات غلط ہے، تم اپنی کتابوں کو ذرا پڑھ کر دیکھو، جو اب رسول آئے ہیں یہ تو وہ رسول ہیں جن کے متعلق تمہارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ اگر یہ رسول ان کے وقت میں آئیں تو انہیں فوراً ان کی اطاعت اختیار کرنی ہے، ان سے نسبت قائم کرنی ہے اور ان کی اطاعت اور غلامی میں جہاد کرنا ہے، اور انہوں نے یہی عہد اپنی امتوں سے بھی لیا کہ اگر ان میں سے کوئی خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پائے تو اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو کوئی نیا دین نہیں لائے، دین تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا جس کا نام اسلام ہے اور اس پر یقین ایمان ہے۔ آپ تو یہی تبلیغ کر رہے تھے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ، اور یہی وہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے رسولوں پر اور یہی وہ رسول ہیں جو تمہارے رسولوں پر لگائے گئے الزامات کی صفائی بیان کرنے آئے ہیں۔ جس طرح پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر بہتان لگائے، ان کی والدہ پاک پر بہتان لگائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر ان سب کی صفائی بیان فرمائی۔ اور رسولوں پر جو سب سے بڑا الزام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ رسول یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں اور ان کی بھی عبادت کی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ قطعی طور پر غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی رسول نے، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر رسول اور ہر رسول کے ہر غلام نے یہی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ اور اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، اسی میں تمہاری بقا اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو تعلیم تھی، اسی تعلیم اور تبلیغ کا یہ حصہ ہے کہ جو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جب اسلام لانے کے بعد منکر ہو گئے اور جنہوں نے مکہ معظمہ میں جا کر سازشیں شروع کر دیں، وہ بے شک پہلے راہب تھے، بزرگ بھی تھے، ہر قسم کی ان میں اچھائی بھی تھی اور ہر قسم کے نیک مال بھی تھے، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو دیکھ کر ان پر ایمان لا کر پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، تو ایسے لوگ ہدایت اور اچھائی کے حقدار نہیں۔ انہوں نے ظلم کیا اور اس ظلم کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی لعنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، جو سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ فرما لیا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں، کیا وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اسی ارشاد پاک سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث توبہ کے متعلق ہیں۔ فرمایا کہ مغرب میں تو توبہ کا ایک دروازہ ہے اور وہ اس وقت بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ میں معافی عطا فرمانے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں،
میں سب کو بخشتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک انسان لک دک صحرا میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھک کر کسی درخت کے نیچے آرام کرے اور اپنی سواری کو وہاں باندھ دے، جس سواری پر اس کے کھانے اور پینے کا سامان ہے، اور وہ سو جائے اور جاگے تو دیکھے کہ اس کی سواری وہاں موجود نہیں بلکہ اس کے کھانے اور پینے کا سارا سامان لے کر چلی گئی، وہ دور تک صحرا میں کوئی چیز اس کی مدد کے لیے نہیں، تو جب اسے موت کا یقین ہو جائے اور موت کے انتظار میں بیٹھا ہو تو سواری اچانک واپس آ جائے بما سارے ساز و سامان کے، تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوگی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اپنے گناہوں پر معافی مانگنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین و آسمان ان گناہوں سے بھر جائیں اور پھر صحیح دل سے میری طرف متوجہ ہو تو میں اتنی ہی بخشش سے لے کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بندہ گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پھر وہ گناہ کرے اور پھر توبہ کرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عرض کی، اگر پھر گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے؟ تو پھر فرمایا معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا ہاں پھر معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ معافی مانگتے مانگتے اپنی ناک زمین پر گھس کر ختم کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اتنے رحم و کرم اور مہربانیوں کے بعد سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان اس امید پر گناہ کرتا رہے کہ میں پھر توبہ کر لوں گا، پھر معافی مانگ لوں گا، تو یہ جائز نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں پھر گناہ کروں گا، پھر معافی مانگوں گا، تو وہ توبہ نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے مذاق کر رہا ہے اور وہ بہت بڑے عذاب کا حقدار ہوگا۔ اور توبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر مکمل طور پر شرمندہ ہوتا ہے، اسے مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کیا ہے یہ بالکل غلط تھا، میں نے ظلم کیا ہے اور میری بخشش اور مہربانی کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے اور مجھے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، اور اس طرح وہ توبہ کرے کہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ سچے دل سے توبہ، سچے دل سے تو یہ توبہ ہے، اور ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی توبہ کرنے والے کو شیطان پھر گمراہ کر دیتا ہے اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب وہ توبہ کرے تو پھر اس کے دل میں یہی خیال اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ آئندہ دل سے کبھی گناہ نہیں کرے گا، اور جو اس نے گناہ کیا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو اس کے باقی گناہ ہوتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں وہ اس کے خیال سے یا ارادے سے یا اس کے پروگرام کے ماتحت نہیں ہوتے۔ یہ گناہ جو اس سے سرزد ہوتے ہیں یہ شیطان کی ماں پر اس کی چلاکیوں سے اور اس کی سازش سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، انسان خطا کا پتلا ہے، ہر لحظہ اس سے غلطی ہوتی ہے، ہر لحظہ اس سے گناہ ہوتا ہے، اور یہ محفل ایسی خطاؤں اور غلطیوں سے معافی مانگنے کے لیے ہے کہ سارے لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور گناہوں سے مکمل طور پر نفرت کریں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسی کیفیت کہ گناہوں سے مکمل طور پر نفرت ہو اور اپنے گناہوں سے مکمل اظہار نفرت ہو اور اپنے گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور نیکیوں سے محبت، یہ کیفیت صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت رسولی ہو، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز ہے جو انسان کے دل و دماغ کو منور کرتی ہے اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح اسے برائیوں سے نفرت اور اچھائیوں سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ دل سے توبہ کرتا ہے اور دل سے توبہ چاہتا ہے اور دل سے مغفرت چاہتا ہے، اور ایسے ہی انسان کو معافی ملتی ہے اور اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا صحیح غلام بننا چاہتے ہیں اور سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں یہاں جمع کر کے ان کے سارے دنیاوی کام ان سے چھڑا کے ہر طرف سے ان کا منہ موڑ کر ان کو یہاں بٹھایا جاتا ہے
اور بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے سینے صاف ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اسے معلوم ہے کہ ایسی محفل انسان کی بخشش کا سبب ہوگی، خدا تعالیٰ کے قرب کا سبب ہوگی، اور اس طرح انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا، شیطان کے پنجے سے آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ان کے دل و دماغ میں کئی قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ گھر سے چلتے وقت راستے میں یہاں پہنچ کر یہاں بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر اس کو جتنے ضروری کام ہوتے ہیں وہ اس کو یاد آ جاتے ہیں، فلاں فلاں کام کرنے تھے، فلاں فلاں سے میرا وعدہ تھا، فلاں کے پاس میں نے جانا تھا، فلاں سے میں نے پیسے لینے تھے، فلاں جگہ میری تجارت تھی۔ غرض ہے کہ کئی قسم کے خوف اور لالچ اور ڈر شیطان بار بار اس کے دماغ میں پیدا کرتا ہے، اور یہ بات اسے بلا دیتا ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا ہو اور اس کا کام بگڑ جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب تک میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ جس کی طرف خالق متوجہ ہو، جس سے مالک یاد کر رہا ہو، جسے مالک نے اپنی پناہ میں لیا ہوا ہو، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتی ہے، عزت، مال، جان، غرض ہے کہ ہر چیز اسے کسی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خیال شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر اس محفل میں ایسا خیال پیدا ہو یا آتے ہوئے ہو، گھر سے چلتے ہوئے وقت ہو، تو فوراً استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اور دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اے مالک الملک، میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، یہ تیری مہربانی ہے اور تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ خیال پیدا فرمایا، اب میری یہ کوشش قبول فرما اور مجھے اپنا صحیح بندہ اور غلام بنا کر واپس لوٹا۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے بھی کئی قسم کے خیالات کو اپنے اندر جگہ کسی قسم کے خیالات کو اپنے اندر جگہ نہیں دینی چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر معافی کی درخواست کرتے ہوئے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوالی بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے، اور اس محفل کے فیوز و برکات سے کما حق ہو مستفید ہو کر یہاں سے واپس جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔